بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک دن آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ ازواج رسول میں سے ایک کے ہاں تشریف لے گئیں۔ آپ وہاں کچھ دیر رکی تو دونوں خواتین کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتاؤ۔ فرمایا، پوچھئے۔ عرض کیا، آپ کے بابا جان کو سارے صحابہ میں سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ حضرت فاطمہ یہ سوال سن کر مسکرائیں اور فرمایا، عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، مردوں میں سے؟ فاطمہ نے فرمایا، ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مدراج نسبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 461 میں یہ بات حضرت فاطمہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اس کا علم صحابہ کرام کو بھی تھا، اور یہی نہیں بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو حضرت عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، جس دن ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئیں اور مشورہ کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام اتنے تحفے نہیں بھیجتے، حضرت عائشہ نے کہ ہاں تشریف فرماتے ہیں تو زیادہ بھیجتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس انہوں نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ، آپ لوگوں سے عرض کریں کہ تحفے میں عائشہ کے گھر ہوتے ہوئے ہی نہ بھیجا کریں، بلکہ میں جس بیوی کے پاس قیام کروں وہاں تحفے بھیج دیا کریں۔ عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ متفقہ طور پر تمام بیویوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری بات جو ازواج نے متفقہ طور پر طے کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں عائشہ کے بستر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرماتے ہیں، حالانکہ اور بھی میری بیویاں ہیں، کسی اور کے بستر پر کبھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جواب لیا اور بغیر مزید کوئی بات کیے خاموشی سے وہاں سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ، بتاؤ کیا معاملہ ہوا؟ ام سلمہ نے فرمایا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سنی اور یہ جواب فرمایا۔ ازواج نے پھر یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا سوچا اور انہیں پیغام دے کر بھجوایا اور بلوایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں۔ تمام ازواج پاک نے سیدہ کو تفصیل سے ساری بات بتائی اور عرض کیا، بیٹی، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست کریں، ہمیں پوری امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بن جائے گا۔ امہات المومنین کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انکار نہ کر سکیں اور اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ کو بتایا گیا کہ آپ کے بابا جان اس وقت حضرت فاطمہ عائشہ کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ پس حضرت فاطمہ وہاں سے
چلیں اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں، دیکھا کہ اماں عائشہ رضی تعالیٰ عنہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ نے سیدہ کو دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھیں۔ سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ پوچھی۔ سیدہ نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے بابا جان کہیں کمرے میں آرام تو نہیں کر رہے۔ حضرت عائشہ یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوئیں تو یہ دیکھا کہ سرور کائنات جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ بیٹی کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا کہ بابا جان، آپ کے ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ آپ نے عرض کیا کہ بابا جان، جب آپ اماں عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے تحفے اور ہدیے بھیجتے ہیں۔ جب آپ کبھی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف فرماتے ہیں تو پھر بہت کم ہدیے اور تحفے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ یہ تفریق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر میں خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ نے عرض کیا اور کہا، ابو جان، بالکل میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی عائشہ سے پیار کیا کرو، محبت کیا کرو، کیونکہ میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر سیدہ فاطمہ واپس لوٹ گئیں اور ازواج مطہرات کو ساری بات بیان کر دی۔ پیارے دوستو، اپنی پیاری بیٹی کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر بھلا یہ کیسے تصور کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ اور اماں عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے درمیان نفرت کے تعلقات تھے؟ اب ذرا حضرت عائشہ کے سیدہ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارکہ میں حسن سیرت کے لحاظ سے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سے زیادہ مشابہ ہوں۔ جب فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی چومتے اور پھر اپنی مجلس میں اپنے پاس پیار سے بٹھا لیتے تھے۔ دعا ہے کہ عز و جل ہمیں ان دونوں ہستیوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔